آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کینیڈا کے جنرل الیکشنز میں صرف 12 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ہمارے یہاں 20 ستمبر کو عام انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔ ایکچولی یہ الیکشنز 2023 میں ڈیو تھے، مگر پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو ایک میجورٹی گورنمنٹ کے خواہاں تھے، اس لیے گزشتہ ماہ انہوں نے پارلیمنٹ توڑ دی اور مڈ ٹرم الیکشن اناؤنس کر دیے۔ اس وقت کینیڈا میں 3 بڑی سیاسی پارٹیاں مقبول ہیں۔ ہوا یہ تھا جب 2015 میں انتخابات ہوئے تھے یہاں، تو جسٹن ٹروڈو کو ایبسولوٹ میجورٹی ملی تھی، لیکن 2019 میں لبرل پارٹی کا سربراہ ہیں جسٹن ٹروڈو، تو ووٹ پچھلے الیکشن کے مقابلے میں چونکہ انہیں کم ملے تو انہیں کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی NDP کے ساتھ مل کے۔ اچھا، میں آپ کو پہلے 3 نام بتا دوں کینیڈا کی پارٹیز جو ہیں مقبول۔ ویسے تو 2-3 چھوٹی پارٹیاں بھی ہیں، لیکن جو بڑی 2، جیسے ہمارے یہاں PTI ہے، مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے، اسی طرح یہاں 3 بڑی پارٹیاں ہیں۔ ایک لبرل پارٹی کہلاتی ہے، جس کے پرائم منسٹر ہمارے جسٹن ٹروڈو صاحب ہیں۔ دوسری جو اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہے، جو ٹروڈو سے پہلے مسلسل 2 ٹرمز جس کی گورنمنٹ رہی، کنزرویٹو پارٹی، اس کے سربراہ ہیں مسٹر ایرن او ٹول۔ یہ ابھی منتخب ہوئے ہیں، ورنہ پچھلی کنزرویٹو گورنمنٹ میں اسٹیفن ہارپر نے مسلسل 2 ٹرمز پوری کی اور بہت قابل پرائم منسٹر تھا، اکنامی کا ایکسپرٹ بھی تھا۔ تو جو ٹروڈو صاحب نے 2019 میں گورنمنٹ بنائی، وہ مائنورٹی گورنمنٹ تھی، اور انہیں تیسری پارٹی جو NDP ہے، جس کے سربراہ جگمیت سنگھ ہیں، بہت زبردست نوجوان ہے اور بہت مقبول بھی ہے۔ تو لیکن اصل جو 2 بڑی پارٹیوں میں مقابلہ چلتا ہے، وہ لبرل جسٹن ٹروڈو کی پارٹی اور کنزرویٹو ایرن او ٹول جس کے سربراہ ہیں۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلی بار کیونکہ میجورٹی نہیں ملی تو کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی NDP کے ساتھ مل کے۔ اس وقت بھی معاملہ آج تک کی جو پوزیشن ہے وہ اس میں، کیونکہ پرائم منسٹر نے مڈ ٹرم الیکشن کروائے اس لیے کہ وہ میجورٹی گورنمنٹ بنانا چاہ رہے تھے اپنی پالیسیوں کو مزید امپلیمنٹ کرنے کے لیے، لیکن ظاہر ہے اس میں انہیں جگمیت سنگھ کی حمایت درکار تھی۔ اچھا، یہاں یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہمارے ہاں EVM مشین پہ مسئلہ قانون سازی پہ، یعنی بس نہ ہر چیز میں نہ کوئی اتفاق رائے پیدا نہیں ہوتا وہاں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں ابھی کووڈ آیا، جتنے عام آدمی کی بہبود کے بلز گورنمنٹ نے پیش کیے، اپوزیشن نے اور کولیشن پارٹنر سب نے پاس کیے۔ یہاں پہ کام رکتا نہیں ہے، آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو۔ اب الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن اس کا منظر آپ یوں سمجھ لیں جیسے ہمارے یہاں میٹرک یا انٹر کے امتحان ہو رہے ہیں۔ نہ کوئی آوے ہی آوے، نہ کوئی جاوے جاوے، کوئی نعرے بازی نہیں۔ تینوں لیڈرز روزانہ 18 گھنٹے مختلف پورے ملک میں یعنی پھر رہے ہیں، اور لوگوں سے عام ریلوے اسٹیشن پہ جا کے ملاقات کر رہے ہیں، لوگ سیلفیاں بنواتے ہیں ان کے ساتھ، پھر کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر میں۔ تو ظاہر ترقی یافتہ ملک ہے، مہذب قوم ہے۔ ہمارے یہاں تو الیکشن میں ایک ٹینشن سوار ہو جاتی ہے، سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایسا کوئی چکر نہیں، بلکہ پتہ بھی نہیں چل رہا، حالانکہ صرف 11 دن رہ گئے۔ یہاں کے عام انتخابات بر صغیر پاک و ہند کے عام انتخابات سے بالکل مختلف اور پرسکون ہوتے ہیں۔
اور نہ کوئی جلسہ عام، نہ جلوس وغیرہ. اور جس طرح وہاں پہ الیکشن سے پہلے جوڑ توڑ، لوٹا کریسی اور خرید و فروخت اور ایک عذاب آ جاتا ہے، یہاں ایسا کوئی چکر نہیں. مجال نہیں ہے کسی پارٹی کینڈیڈیٹ کی کہ وہ کسی دوسری پارٹی میں جانے تو دور کی بات ہے اس کا تصور بھی کرے. لائلٹی، یعنی جس طرح ہمارے یہاں بلیک میلنگ چلتی ہے نا کہ 4 بندے ادھر سے توڑ لیے، یا تمام انتخابات میں، یہاں ایسا کوئی چکر نہیں ہے. ہر پارٹی کا ورکر اور کینڈیڈیٹ اپنی پارٹی کے ساتھ لائل ہے. اس وقت تک کی جو صورتحال ہے وہ بڑی نیک ٹو نیک چل رہی ہے. صرف 3 سے 4% کا فرق چل رہا ہے بڑی 2 پارٹیوں میں. لیکن بیلنس آف پاور جو ہے وہ تیسری پارٹی NDP کے ہاتھ میں ہے. یعنی جس کے ساتھ جگمیت سنگھ مل جائے گا اس کی گورنمنٹ بن جائے گی. ایبسولوٹ میجورٹی کے چانسز، جو کہ بنیادی خیال تھا مڈ ٹرم الیکشن کا پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کا، تو وہ ملتی نظر نہیں آ رہی ہے. اور لازمی کولیشن گورنمنٹ ہی بنے گی. جس کے ساتھ بھی NDP مل جائے گی وہ گورنمنٹ فارم ہو جائے گی، لیکن وہ مائنورٹی گورنمنٹ ہوگی. تو مائنورٹی گورنمنٹ وہاں پہ جس طرح ہمارے ہاں کمپرومائزز ہوتے ہیں، اور ذرا سی ناراضگی ہو گئی تو کوئی آنکھیں دکھا رہے ہیں اور اتحاد سے نکلنے کی تڑییں لگاتے رہتے ہیں. پرائم منسٹر کو یرغمال بنا کے رکھا جاتا ہے اگر ہنگ پارلیمنٹ ہو. بولیاں لگتی ہیں، جہاز چلتے ہیں، ATM چلتی ہیں، اور کیا کیا ایک عذاب. یعنی حکومت بنانا کیا یار. اسی لیے بس کیا بتاؤں میں، یہاں بہت اب ظاہر ہے کہ میں تو وہیں پیدا ہوا نا. یہ تو اس ریاست کا احسان ہے کہ اس نے مجھے برابری کے حقوق دے کے اپنا شہری بنایا، سٹیزن شپ دی. ورنہ کون سا مسلمان ملک ہے جو مسلمان کو سٹیزن شپ دیتا ہو؟ اقامے 5-5 سال کے رینیو ہوتے ہیں. یہ وہ قوم ہے جو بالکل ایکول رائٹ دیتی ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی آیا، امیگرینٹس جو بھی ہوں ان کو وہی پورے بنیادی حقوق حاصل ہوتے ہیں. اور یہاں کی کیمپین میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کو تنقید ضرور کرتے ہیں لیکن شائستگی کے ساتھ. یہ پرسوں کی بات ہے، جسٹن ٹروڈو ایک گیدرنگ میں موجود تھا. ایک بدمزگی ہو گئی، ایک واقعہ معمولی سا پیش آ گیا. ہمارے ہاں کے لحاظ سے تو بہت معمولی واقعہ تھا، لیکن یقین جانیں اسی وقت تمام چینلز پہ جو اپوزیشن پارٹی لیڈرز تھے، چاہے وہ ایرن ٹول ہو چاہے جگمیت سنگھ ہو، دونوں نے اس واقعے کی مذمت کی اور کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل. حالانکہ وہ مخالف ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں شائستگی اور مینرز کا. اب یہاں پہ ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ 2 ڈیبیٹس ہوتی ہیں جس میں ہر پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ آپس میں آرگومنٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید بھی کرتے ہیں اپنا، لیکن ہر وہ بات جو پیش کرتے ہیں منشور یا وہ جو وعدے عوام سے کرتے ہیں اس کا تعلق عام آدمی کی فلاح سے ہوتا ہے. کوئی ذاتی کسی کے ایجنڈے نہیں ہوتے ہیں کہ اتنی وزارتیں آپ کو دے دیں گے، اتنی وزارتیں آپ کو دے دیں گے، یا وہ منسٹریز کے لیے پرچیاں چل رہی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں میرٹ کا منہ کالا اور پرچی کا بول بالا ہے. اسی لیے تو آج تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے. یہاں کوئی پرچی ورچی نہیں چلتی، کسی کی مجال نہیں ہے کہ پرائم منسٹر سے کہے کہ مجھے کیبنٹ میں شامل کر لیں. اتنی کمپرومائزز ہمارے ہاں کرنی پڑتی ہیں
کہ ظاہر ہے اسی لیے مطلب اب کیا آپ کہیں گے کہ یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو بھرے پیٹ کی باتیں، یہ بھرے پیٹ کی باتیں نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ یہاں جتنا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے نا، اپنے ملک، میرا ملک بہت اچھا ہے، لیکن یہاں رہ کر، یا یہ کہ دیگر اقوام، مجھے موقع ملا جاب کی وجہ سے جانے کا، ہمارے یہاں ہی پتہ نہیں کس بات کا عذاب آیا ہوا ہے، کوئی قرار آ ہی نہیں رہا ہے۔ اتنے برس ہو گئے، اتنی بار حکومتیں کر لی، لیکن ایک ٹھہراؤ یا ترقی اس طرح تھوڑی ہوتی ہے۔ یہاں 12 دن رہ گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے باہر کہ کوئی گاڑیاں گزر رہی ہوں، نعرے لگ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ٹونٹ کر رہے ہوں، ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ رات کو 9 بجے ٹی وی پہ ڈیبیٹ ہوگی، ماڈریٹر ہوگا، وہ پانچوں، 2 چھوٹی پارٹیوں کو، لیڈرز کو بھی بلاتے ہیں، آپس میں وہ بحث کریں گے، لیکن پورا جو ڈیبیٹ ہے نا، اس کا تعلق مجھ سے یا میرے پڑوسی مورگن یا عام آدمی سے ہوگا، کسی اور۔ ہر مسئلہ، ہر آرگومنٹ جو ہے عام آدمی کے مفادات کے تابع ہے، جبکہ ہمارے یہاں ساری سیاست، سارا نظام، سارا سسٹم ہی اب ذاتی مفادات کے تابع ہو گیا ہے۔ میڈیا پر بھی بڑے بڑے انالسٹ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں، اور ہر روز کی بنیاد پہ جو لیڈرز یہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اپنی گیدرنگ میں، ان کو فوکس کرتے ہیں، اس پہ اپنی رائے دیتے ہیں، اور یہ جو انالیسز ہوتے ہیں ان کا عام آدمی کی رائے پہ بڑا اثر پڑتا ہے یہاں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تینوں پارٹیوں کا جو منشور ہے نا، وہ ہاؤزنگ، لو کاسٹ ہاؤزنگ، چائلڈ کیئر، چائلڈ بینیفٹ، ہیلتھ کیئر، اور کلائمیٹ اور فیسیلیٹیز کے حوالے سے۔ اب یہ ملک چونکہ امیگرینٹس کا ملک ہے، تو یہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ تمام قومیتیں، چاہے وہ ہم پاکستانی ہوں، انڈینز ہوں، سری لنکنز ہوں، تامل ہوں، سارے یعنی بڑے آپس میں میل محبت سے رہتے ہیں۔ تو اچھا، یعنی کسی تینوں پارٹیوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہر کمیونٹی کی خدمت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کو بھی ہماری کمیونٹی ووٹ دے گی، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ امیگرینٹس پارٹیسپیٹ اس طرح نہیں کرتے جس طرح اپنے جہاں سے آئے ہوئے ہیں وہاں پہ کرتے ہیں۔ تو یہ میری گزارش یہاں کے دیکھنے والوں سے ہے کہ آپ ضرور ووٹ دیں۔ سب کے گھروں میں بائی پوسٹ وہ آ گیا ہے کارڈ کہ کہاں پر آپ کو ووٹ دینا ہے، اور کوئی لائنیں وائنیں نہیں لگتی ہیں، آرام سے ڈراپ باکس بنے ووٹ، تو ووٹ ضرور دیجئے۔ اور یہ کہ میں اچھا، جب رزلٹ آئے گا تو پہلا بندہ ہارنے والا جیتنے والی پارٹی کو مبارکباد دے گا، فون کرے گا، اور خلوص دل سے، اور وہ گورنمنٹ جو بنائے گی پارٹی، وہ بھی اپوزیشن کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کرے گی، سب آپ جانتے ہیں۔ تو یہ باتیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیٹ سی۔ 20 ستمبر کو الیکشن ہے، 2-3 دن میں فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اب تک کی جو سچویشن ہے اس میں جو مقصد تھا پارلیمنٹ توڑ کے مڈ ٹرم الیکشن کرانے کا، مجھے وہی صورتحال نظر آ رہی ہے جو الیکشن سے پہلے تھی، یعنی لبرل پارٹی اور NDP مل کر ہی کولیشن گورنمنٹ بنا سکیں گی۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔